الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب النحو کا سبق نمبر 18 جو ہم پڑھ رہے تھے غیر منصرف کا بیان، اس سے آج مکمل کریں گے۔ ہم غیر منصرف کا بیان پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس اسم معرب میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے، اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں کل 9 ہیں، ان 9 میں سے ہم نے 3 سبب کے بارے میں پڑھا تھا، 3 سبب کی تعاریف اور ان کے شرائط وغیرہ پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے۔ 3 جو سبب پڑھے تھے ان میں سے پہلا سبب تھا عدل۔ عدل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عدل کہتے ہیں کسی اسم کا صرفی قاعدے کے خلاف، یعنی بغیر صرفی قاعدے کے اپنے صیغے سے کسی دوسرے صیغے کی طرف پھر جانا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور عدل کی 2 قسمیں تھیں، عدل تحقیقی، عدل تقدیری، اس کی بحث ہم پڑھ چکے ہیں، آپ اس سے پہلے والا سبق سنیں۔ اور اس کے بعد ہم پڑھے تھے عدل کے بعد وصف کو۔ وصف کسے کہتے تھے؟ یعنی وہ اسم جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ اس کی صفت بھی ماخوذ ہو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وصف میں شرط یہ ہے، یعنی وصف کے منع صرف کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی اسے وصف کے لیے ہی وضع کیا گیا ہو۔ تیسرا سبق ہم نے پڑھا تھا تانیث۔ تانیث یعنی مؤنث ہونا۔ تانیث کا کیا معنی ہے؟ کسی اسم کا مؤنث ہونا۔ تانیث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ تانیث میں جو علامت تانیث ہوتی ہے، کبھی یہ ظاہراً ہوتی ہے، لفظاً ہوتی ہے، اور کبھی معناً ہوتی ہے۔ لفظاً جو علامت تانیث ہیں یہ 3 ہیں، گولتا اور الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ معناً علامت تانیث بس ایک ہی ہے، تائے مقدرہ۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ الف مقصورہ، الف ممدودہ، انہیں تانیث بالالف کہتے ہیں، اور یہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ الف ممدودہ اور الف مقصورہ 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور تانیث لفظی، تانیث معنوی کے لیے جو شرائط تھیں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے جو اسباب ہیں، یعنی تعریف، عجمہ، ترکیب، وزن فعل وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعریف کا معنی کیا ہے؟ یعنی کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ اور تعریف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، علم ہونا شرط ہے۔ اسی طرح اور ایک سبب ہے، 5واں سبب ہے عجمہ۔ عجمہ کا کیا معنی ہے؟ کسی اسم کا غیر عربی ہونا، یہ عجمہ کا سبب ہے۔ اور عجمہ کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو اور 3 حروف سے زائد ہو یا پھر متحرک الاوسط ہو۔ اس طرح اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ایک سبب ہے، 6واں سبب ہے ترکیب۔ ترکیب یعنی 2 یا 2 سے زائد کلمے کا مل کر کے ایک کلمہ ہونا، اسے ترکیب کہتے ہیں۔ اور 7واں سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل یعنی کسی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ اگر فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو۔ اس کے بعد ہے الف نون زائدتان، یعنی کسی اسم کے آخر میں الف نون زائدہ ہونا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم ہو، علم ہونا شرط ہے۔ اور سب سے آخری جو سبب ہے اسباب منع صرف میں سے سب سے آخری سبب جمعہ ہے۔ جمعہ یعنی کسی اسم کا ایسے وزن پر ہونا، یعنی مفرد میں کچھ تغیر کے بعد اس اسم کا 2 یا 2 سے زیادہ پر دلالت کرنے والا ہونا، اسے کہتے ہیں جمعہ۔ اور جمعہ کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہونا شرط ہے۔ تو آئیے ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں اور کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4 یعنی
سبب نمبر 4، تعریف کی تعریف یعنی معرفہ کی تعریف، تعریف کی تعریف، کسی اسم کا معرفہ ہونا۔ تعریف کا معنی کیا ہے؟ کسی اسم کا معرفہ ہونا، جیسے احمد، زینب وغیرہ۔ یہ احمد اور زینب معرفہ ہیں کیونکہ یہ علم ہیں، اور علم جو ہے معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تعریف کی شرط یعنی تعریف کب غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، اس کی شرط کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ تعریف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس کا علم ہونا شرط ہے۔ تعریف کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے اس کا علم ہونا شرط ہے۔ نمبر 5، سبب نمبر 5، عجمہ۔ عجمہ کی تعریف کسی اسم کا غیر عربی ہونا، جیسے ابراہیم، اسماعیل وغیرہ۔ یہ ہے عجمہ، یہ ابراہیم اور اسماعیل کیونکہ عربی لفظ نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ کیا ہیں؟ عجمہ ہیں۔ عجمہ کی شرط، عجمہ کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرط ہیں۔ عجمہ کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرط ہیں۔ نمبر 1، اسم لغت عجم میں علم ہو۔ جو اسم عجمہ ہے جو عربی زبان میں بطور عجمہ استعمال ہوتا ہے، اس اسم کا عجمی لغت میں، لغت عجم میں علم ہونا ضروری ہے، یعنی لغت عجم میں وہ بطور علم ہو کر کے استعمال ہوتا ہو، جیسے ابراہیم۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے؟ وہ اسم یا تو زائد علی ثلاثہ ہو، یعنی 3 حروف سے زائد ہو۔ وہ اسم یا تو 3 حروف سے زائد ہو، مثلا مثال مذکور میں، یعنی ابراہیم دیکھیں یہ 3 حروف سے زائد ہے، یا ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی اگر 3 حروف سے زائد نہیں ہے بلکہ 3 حرفی ہے، اگر وہ عجمہ یعنی وہ اسم جو عجمی علم ہے اگر وہ 3 حرف سے زائد نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے، اس میں 3 حروف اس میں شامل ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بیچ والا حرف، درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے شطرو قلعے کا نام ہے، تو دیکھیں یہاں پہ شطرو ایک عجمی علم ہے اور اس کا درمیانی حرف جو ہے یہ متحرک ہے۔ تو عجمہ کی 2 شرط ہوئی، نمبر 1 علم ہونا، اور دوسری شرط میں 2 جز ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا، یا تو 3 حروف سے زائد ہو یا پھر 3 حروف ہو تو متحرک الاوسط ہو۔ ترکیب کی تعریف، ترکیب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ 2 یا اس سے زائد اسما کا مل کر ایک ہو جانا، 2 یا 2 سے زائد اسما کا مل کر ایک ہو جانا یہ ترکیب کہلاتا ہے، جیسے باغلا بکو، معدی قریب۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ باغلا بکو، معدی قریب کیسے 2 یا 2 سے زیادہ اسما سے مل کر ایک ہوئے ہیں۔ توضیح، اس میں باغلن اور بکن، اسی طرح معدی اور قریبو، ان کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے، یعنی باغلا بکو کو اور معدی قریب کو ملا کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے۔ پہلے 2 کو باغلا بکو کو ملا کر ایک کلمہ، معدی قریب کو ملا کر ایک کلمہ، اس طرح دونوں کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے۔ اول ایک شہر کا نام ہے اور ثانی ایک شہر کا نام ہے۔ اول ایک شہر کا نام ہے اور ثانی ایک شخص کا نام ہے، یعنی جو باغلا بکو ہے ایک شہر کا نام ہے اور معدی قریب ایک شخص کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے۔ یہ ترکیب کی شرائط کیا ہیں، یعنی ترکیب کب منع صرف کا سبب بنے گا، اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں۔ ترکیب کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسم مرکب کسی کا علم ہو، جو مرکب اسم ہے وہ کسی کا علم ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ترکیب بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ہو، ان دونوں میں ترکیب جو ہو بغیر اسناد کے اور بغیر اضافت کے ہو، اضافت بھی نہیں ہونی چاہیے اور اسناد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، تیسری شرط کیا ہے کہ دوسرا جز حرف نہ ہو، تیسری شرط کیا ہے کہ دوسرا جز حرف نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے دوسرا جز حرف عطف کو متضمن یعنی شامل نہ ہو۔ دیکھیں یہاں پہ کل 4 شرط ہیں، یعنی ترکیب کا منع صرف کے لیے سبب بننے کے لیے کل 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے
کہ اس میں مرکب کسی کا علم ہو۔ دوسری شرط ہے جو ترکیب ہو یہ بغیر اضافت کے ہو، اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو، اضافت اور اسناد کے بغیر ترکیب ہوئی ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ دوسرا جز حرف نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے کہ دوسرا جز حرف کو شامل نہ ہو، حرف کو یعنی حرف عطف کو متضمن نہ ہو، شامل نہ ہو۔ مذکورہ مثالوں میں یہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں۔ جو مثال انہوں نے دی بغالہ بکو اور معادی قریب، یہ دو مثالوں میں یہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں۔ معادی قریب جو ہے، بغالہ بکو علم ہے، بغالہ بکو ایک شہر کا نام ہے اور معادی قریب ایک شخص کا نام ہے، تو یہ علم ہے دونوں۔ اسی طرح ان میں ترکیب بھی نہیں ہے، بغیر ترکیب کے دونوں ملائے گئے ہیں، دونوں کی ترکیب کی گئی ہے بغیر اضافت و اسناد کے۔ دونوں میں ان کی جو ترکیب کی گئی ہے بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ترکیب کی گئی ہے۔ اور دوسرا جز حرف نہیں ہے، نیز دوسرا جز حرف عطف کو شامل بھی نہیں ہے۔ ساتواں سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ وزن فعل کی تعریف، اسم کا اوزان فعل میں سے کسی وزن پر ہونا۔ وزن فعل کسے کہتے ہیں؟ اسم کا اوزان فعل میں سے، فعل کے جو اوزان ہیں ان میں سے کسی وزن پر ہونا۔ جیسے شمرا، شمرا کا معنی ہے گھوڑے، شمرا ایک گھوڑے کا نام ہے۔ وضاحت کر رہے ہیں کہ شمرا کیسے وزن فعل ہے۔ شمرا فاعل کے وزن پر ہے، اور فاعل فعل کے اوزان میں سے ایک وزن ہے، کیونکہ باب تفعیل کا ماضی فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ فاعل فعل کے اوزان میں سے ایک وزن ہے۔ اچھا، اب یہاں شرائط بیان کر رہے ہیں کہ وزن فعل کب منع صرف کا سبب بنے گا۔ وزن فعل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل ہی کے ساتھ خاص ہو۔ وزن فعل منع صرف کا سبب کب بنے گا؟ جبکہ وہ وزن فعل ہی کے ساتھ خاص ہو۔ جیسے مذکورہ والا مثال، جو فاعل جو وزن ہے یہ فعل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس وزن پہ کیونکہ شمر آیا اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ وزن فعل کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل ہی کے ساتھ خاص ہو، جیسے مذکورہ والا مثال یعنی شمرا۔ اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہ ہو تو یہ شرط ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ یعنی حمزہ، تا یا نون، ان حروف میں سے کوئی حرف ہو، جیسے احمدو، یشکر وغیرہ۔ دیکھیں احمدو کے شروع میں حمزہ ہے، اور یہ اس کے شروع میں کیونکہ حمزہ ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ وزن فعل اگرچہ یہ احمدو کا وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، پھر بھی اس کے شروع میں کیونکہ حروف عطینہ میں سے حمزہ ہے، اس وجہ سے یہ وزن فعل میں اس کا شمار کیا جائے گا اور یہ غیر منصرف ہوگا۔ فائدہ: 6 اوزان ایسے ہیں جنہیں فعل کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے۔ 6 اوزان ایسے ہیں جنہیں فعل کے ساتھ خاص مانا جاتا ہے، ان کے علاوہ جو ہیں انہیں فعل کے ساتھ خاص نہیں مانا جاتا۔ نمبر 1 فاعل، فاعل کا وزن فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2 فعل یعنی فاعل کا مجہول، فعل یہ وزن بھی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 3 فعل، یہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 4 فعلل، فعلل بھی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 5 تفعلل، یہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 6 تفعلل، یہ بھی فعل کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی یہ 6 اوزان جو ہیں فعل، 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 فعلل، تفعلل، تفعلل، یہ اوزان فعل کے ساتھ خاص ہیں۔ نمبر 8 اسباب منع صرف میں سے 8واں سبب ہے الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ الف نون زائدتان کی تعریف: وہ الف نون جو کسی اسم کے آخر میں زائد ہوں، جو الف نون کسی اسم کے آخر میں زائد ہوں اس اسم کو الف نون زائدتان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے عثمانو، ندمانو، نادمان یعنی نادم و شرمندہ۔ دیکھیں عثمان کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، اسی طرح ندمان کے آخر میں بھی الف نون زائدتان ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ الف نون زائدتان منع صرف کا سبب کب بنے گا، اس کے لیے کیا شرط ہے، شرائط۔ الف نون زائدتان
اگر اس میں محض سے مراد کیا جو صفت نہ ہو، اگر الف نون زائدتان اس میں محض جو صفت نہ ہو اس کے آخر میں ہو تو اس کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی اگر الف نون زائدتان اس میں محض یعنی جو صفت نہ ہو، صفت کے علاوہ جو اسم ہے، اگر الف نون زائدتان اس میں محض کے آخر میں ہو تو اس کے منع صرف ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ علم ہو، اس میں محض میں شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے عثمان، عمران، سلمان، دیکھیں یہ تینوں اسماء، عثمان، عمران، سلمان، یہ تینوں اسماء کے آخر میں الف نون زائدتان ہیں اور یہ اس میں محض ہیں، یہ صفت نہیں ہے، تو ان کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ علم ہو، اور یہ تینوں کے تینوں علم ہیں، اس وجہ سے یہ تینوں غیر منصرف ہیں۔ اور اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث میں تانیث نہ آتی ہو، یعنی اس کے مؤنث میں تائے تانیث نہ آتی ہو، یا تا چھوٹ گیا ایسا لگ رہا ہے، اور اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو، یعنی الف نون زائدتان اگر اس میں صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث میں تائے تانیث نہ آتی ہو، جیسے سکرانو، کہ اس کی مؤنث کے آخر میں تائے تانیث نہیں آتی کیونکہ اس کی تانیث سکرا ہے، یعنی سکرانو کی مؤنث جو آتی ہے سکرا آتی ہے، تو اس کی مؤنث کے آخر میں تائے تانیث نہیں آتی۔ تو الحاصل کیا کہ الف نون زائدتان اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اس میں محض میں ہوگا یا پھر الف نون زائدتان یہ صفت میں ہوں گے۔ اگر الف نون زائدتان اس میں محض میں ہوں تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ علم ہو، وہ اسم علم ہو، اور اگر صفت میں ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں، جس اسم میں الف نون زائدتان ہے وہ صفت اگر ہے، اس میں ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تائے تانیث نہ آتی ہو۔ اب جو اسباب منع صرف میں سے سب سے آخری سبب ہے وہ ہے جمع، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ جمع کی تعریف: وہ اسم جو مفرد میں کسی زیادتی کے ساتھ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جو اسم مفرد پر کسی زیادتی کی وجہ سے، کسی اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اسے جمع کہتے ہیں، جیسے مساجد، مصابیح، دیکھیں یہاں پہ مساجد جو ہے یہ مسجد کی جمع ہے، تو اس میں الف وغیرہ کا اضافہ کیا گیا تو اس طرح مساجد ہوا۔ اب مساجد دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے، اس طرح مصابیح۔ جمع کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا شرط ہے اسے بیان کر رہے ہیں، شرائط۔ جمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ جمع کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، جیسے مذکورہ مثالیں، یہ دونوں مثالیں مساجد اور مصابیح جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہیں۔ جمع منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے جو جمع کا بیان پڑھے ہیں اس میں پڑھ چکے ہیں شاید، اب اس میں دیکھ لیں۔ اب آئیے مشق حل کرتے ہیں۔ مشق: سوال نمبر 1، منصرف کو غیر منصرف الگ الگ کریں، اور کیونکہ یہاں جو اسماء دیے ہیں، جو کلمات دیے ہیں تقریباً 26 ہیں، اور نیچے دوسرا سوال ہے کہ مذکورہ بالا اسماء میں سے جو غیر منصرف ہیں ان کے اسباب منع صرف بیان کیجیے، یعنی وہ جو غیر منصرف ان میں سے جو ہیں وہ کیوں غیر منصرف ہیں، ان میں اسباب منع صرف کیا ہیں، یہ بیان کرنا ہے۔ دو سوال ہیں یہاں پہ۔ پہلا سوال ہے کہ ان الفاظ میں، یہ کلمات میں منصرف کو الگ کرنا ہے، غیر منصرف کو الگ کرنا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا ہے کہ جو غیر منصرف ہیں ان میں کیا سبب پایا جا رہا ہے، کن اسباب کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہیں، یہ بتلانا ہے۔ تو ہم دونوں سوال کو ایک ہی ساتھ حل کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پہلے کو حل کریں، پہلے الگ الگ کریں، پھر اس کے بعد جو غیر منصرف ہیں اسے دیکھ کر کے اس کے اسباب بیان کریں تو ٹائم لگ جائے گا، تو دونوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں، یعنی پہلے جو منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، جب منصرف ہے تو اس میں بتلانا نہیں ہے کچھ، بس منصرف ہے، اگر غیر منصرف ہے تو کیوں غیر منصرف ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، زید منصرف ہے کیونکہ جو غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب اس میں موجود نہیں ہے، یعنی 2 سبب موجود نہیں ہیں۔ زید یہ منصرف ہے کیونکہ
منع صرف کے 9 سبب میں سے 2 سبب موجود نہیں ہے اس میں۔ نمبر 2 ظفرو، ظفرو غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ظفرو اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، 2 سبب۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے عدل، ظفرو یہ ظافرن سے بنا ہے تو اس میں عدل پایا گیا ایک سبب۔ دوسرا سبب ہے تعاریف، ظفر غیر منصرف ہے عدل اور تعاریف کی وجہ سے، یعنی معرفہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 3 مساجد، مساجد غیر منصرف ہے جمع منتہی الجمع کی وجہ سے، کیونکہ جمع منتہی الجمع یعنی جمع کی وجہ سے، اور کیونکہ جمع جو ہے یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے، اسی وجہ سے یہ ایک ہی سبب اگرچہ ہے جمع پھر بھی یہ غیر منصرف ہے۔ نمبر 4 رجالن، رجالن منصرف ہے کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 5 ثلاثتن، یہ بھی منصرف ہے کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب نہیں ہیں۔ نمبر 6 مثلثو، یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک سبب تو وصف کا ہونا ہے، مثلث میں ایک سبب وصف ہے اور دوسرا سبب ہے عدل، کیونکہ مثلث یہ ثلاثتن سے بنا ہے تو اس میں عدل ہے، عدل اور وصف کی وجہ سے مثلث غیر منصرف ہے، عدل اور وصف کی بنا پر مثلث غیر منصرف ہے۔ نمبر 7 رباعو، رباعو بھی عدل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہے، یعنی رباعو میں 2 سبب عدل اور وصف ہیں۔ نمبر 8 اربعو، اربعن، اربعن یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں 2 سبب نہیں پائے جا رہے ہیں اس لیے یہ منصرف ہے۔ نمبر 9 سوداؤ، سوداؤ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ، الف ممدودہ ہے، کیونکہ سوداؤ کے آخر میں الف ممدودہ ہے جو کہ تانیث کی علامت ہے، اور تانیث بالالف 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، تانیث بالالف 2 سبب کے قائم مقام ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ سوداؤ جو کہ تانیث بالالف ممدودہ ہے یہ 2 سبب کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے سوداؤ غیر منصرف ہے۔ نمبر 10 اسودو، اسودو بھی غیر منصرف ہے، کیوں؟ اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، پہلا سبب ہے وصف اور دوسرا سبب ہے وزن فعل، اسودو وصف اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ نمبر 11 ضاربن، ضاربن منصرف ہے کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب اس میں موجود نہیں ہیں، نہیں پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 12 ہندن، ہندن یہ منصرف ہے کیونکہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب مکمل طور پر نہیں پائے جا رہے ہیں، یعنی یہاں پہ ہندن جو ہے اسے غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ ہندن ایک تو اس میں تعریف پائی جا رہی ہے، تعریف ہے اس میں اور تانیث بھی ہے، ہندن میں تعریف اور تانیث دونوں ہیں، 2 سبب پائے جا رہے ہیں، لیکن تانیث کے لیے جو شرط ہے، تانیث میں یعنی تانیث کا اسباب منع صرف ہونے کے لیے وجوبی طور پر جو شرط ہے وہ شرط نہیں پائی گئی، کیونکہ تانیث معنوی ہے، یہ ہندن تانیث معنوی ہے، اور تانیث معنوی میں شرط یہ ہے کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو، تانیث معنوی میں شرط کیا ہے کہ وہ 3 حروف سے زائد ہو، اگر 3 حرف ہے تو پھر اس میں متوسط حرف جو ہے 3 حروف میں متوسط حرف متحرک ہونا چاہیے، یہاں پہ 3 حروف سے زائد بھی نہیں ہے ہندن اور درمیانہ حرف جو ہے متحرک بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہندن کو غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ اس میں جواز کے لیے یعنی غیر منصرف کے جواز کے لیے علم ہونا شرط ہے، تانیث معنوی میں جوازی طور پر غیر منصرف پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اور ہندن علم ہے، اس وجہ سے ہندن کو جوازی طور پر غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہندن اس میں دو اسباب جو ہیں مکمل طور پر شرائط کے ساتھ نہیں پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ ہندن منصرف ہے، یعنی دونوں اپنا جائز ہے۔ نمبر 13 زینبو، زینبو غیر منصرف ہے، اس میں 2 سبب، ایک تو تعریف ہے دوسرا تانیث ہے، غیر منصرف زینب جو ہے یہ غیر منصرف ہے 2 سبب کی وجہ سے، ایک سبب ہے تانیث اور دوسرا سبب ہے تعریف یعنی
علم، معرفہ ہونا یعنی علم۔ نمبر 14 نوحن، نوحن منصرف ہے، اسباب منع صرف میں سے دو سبب اس میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 15 ماؤن، یہ بھی منصرف ہے کیونکہ دو سبب نہیں ہیں۔ نمبر 16 ماہو، ماہو غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک تو اس میں اجمہ پایا جا رہا ہے اور ایک تانیث۔ ماہو جو ہے ماہو غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں دو سبب یعنی عجمہ اور تانیث دونوں پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے ماہو غیر منصرف ہے۔ نمبر 17 اسماعیل، یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں عجمہ اور تعریف یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کیونکہ عجمی ہے اور کیونکہ علم ہے تو اس لیے اس میں تعریف اور عجمہ یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں، ان دو سبب کی وجہ سے اسماعیل غیر منصرف ہے۔ نمبر 18 عائشۃ، عائشۃ بھی غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب، سب سے پہلا سبب تو ہے اس میں تعریف، عائشۃ میں پہلا سبب تعریف ہے، دوسرا سبب ہے تانیث لفظی، تانیث لفظی اور تعریف کی وجہ سے عائشۃ غیر منصرف ہے۔ نمبر 19 طلحۃ، طلحۃ طلحۃ بھی غیر منصرف ہے، اس میں بھی دو سبب ہیں، وہ ہے تعریف اور تانیث لفظی، تانیث اور تعریف کی وجہ سے طلحہ بھی غیر منصرف ہے۔ تانیث اور تانیث تعریف اور تانیث لفظی، طلحہ میں دو سبب ہیں، ایک سبب تانیث ہے اور دوسرا سبب تعریف ہے۔ نمبر 20 فرازنۃ منصرف ہے کیونکہ اس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب نہیں پائے جا رہے ہیں۔ نمبر 21 احمد غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، نمبر 1 تعریف، نمبر 2 وزن فعل۔ احمد میں دو سبب، ایک تعریف ہے اور دوسرا وزن فعل ہے۔ نمبر 22 عمران، عمران میں بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، نمبر 1 الف نون زائدتان کیونکہ اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے اور یہ علم ہے تو علم ہی کو تعریف کہا جاتا ہے، تعریف سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو عمران غیر منصرف ہے، تعریف اور الف نون زائدتان، الف نون زائدتان اور تعریف کی وجہ سے عمران غیر منصرف ہے۔ نمبر 23 عثمان، عثمان بھی غیر منصرف ہے، تعریف اور الف نون زائدتان کی وجہ سے، یہ دو سبب پائے جانے کی وجہ سے عثمان بھی غیر منصرف ہے۔ نمبر 24 نمبر ڈبل بالا وحاد، وحاد غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب، ایک تو اس میں وصف ہے اور دوسرا سبب ہے عدل، وحاد میں دو سبب، ایک عدل ہے دوسرا وصف ہے، تو وحاد وصف اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ میکائیل، میکائیل تعریف اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تعریف کیونکہ یہ علم ہے اس وجہ سے اس میں تعریف پایا گیا اور کیونکہ یہ عجمی علم ہے اس لیے عجمہ ہوا، تو تعریف اور عجمہ کی وجہ سے میکائیل غیر منصرف ہے۔ سب سے آخری کلمہ ہے سکرانو، سکرانو غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں وصف پایا جا رہا ہے اور آخر میں الف نون زائدتان، یعنی وصف اور الف نون زائدتان کی وجہ سے سکران غیر منصرف ہے۔ وصف بھی ہے سکران کیونکہ اس میں محض نہیں ہے اور آخر میں الف نون زائدتان ہے اس لیے الف نون زائدتان بھی ہے، تو وصف اور الف نون زائدتان کی وجہ سے سکرانو غیر منصرف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔